السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سیکشن شروع کیا ہے، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ لہذا جن مسائل میں آپ ضرورت محسوس کریں، پیچیدگیاں اور الجھنیں یا دشواریاں، تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ نمبر اس پہ موجود ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیجا کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات کو حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا عمدہ سوال ہے۔ یہ ہمارے چینل کا سب سے پہلا سوال ہے اور بڑا ہی عمدہ سوال ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ایک مرد پر اور ایک عورت پر، دونوں ذات پر سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ تو ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ہر مرد پر سب سے زیادہ حق رکھنے والی جو ہستی ہے والدہ ہے، امی جان، ماں کا۔ اسی طریقے سے ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں مرد پر، ماں کے حقوق کے بعد ہی ہے اور لوگوں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی ذمہ داریاں ہماری بہنوں اور ماں اور بیٹیوں پر ہے، سب سے پہلا اور مقدم حق اور مقدم ذمہ داری ہے وہ ان کے شوہروں کا، شوہروں کی ذمہ داری۔ لہذا ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے حقوق کو سمجھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، ایک مرد یہ سوچے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور جب اسے پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہم پر ہماری ماں کا ہے، تو وہ مرد پوری زندگی اس بات کی کوشش کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ کی رضا اور خوشنودی کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ والدہ کی ہر ممکن کوشش جب وہ کرے گا اور انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکے گا، دنیا بھی اس کی بامراد ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب۔ لہذا ہر مرد کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اور سب سے مقدم اور پہلا حق ہم سب مردوں پر ہماری ماؤں کا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے شوہروں کا ہے، شوہر کے بعد ہی کسی کا درجہ اور نمبر آتا ہے۔ لہذا شوہر کی کوتاہی، حقوق کی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں۔ شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ادھر ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ماں کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ شوہر جس معاملے میں، جس کام میں حکم دے، شریعت کے خلاف کام نہ ہو، عورت پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ جائز اور حلال کام کی شوہر تلقین کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، اسے اپنی پوری ذمہ داری سمجھ کر ایک بہن کو، ایک خاتون کو، اس شوہر کی شریک حیات کو بحسن خوبی اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور اسی میں کامیابی اور اسی میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں ان بہنوں بیٹیوں پر جو اپنے شوہروں کی 100% تابع دار ہیں اور فرما بردار۔ اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعاؤں سے نوازا کرتے ہیں جب ایک بیگم اپنے شوہر کی تابع داری، فرما برداری، اس کی رضا اور خوشنودی کے سارے کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد جب اپنے ماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور پوری زندگی ان کی وفاداری و تابع داری میں گزارتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مرد پر بھی، اور اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں ان دونوں حضرات کے لیے، وہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال بھائی محمد فرمان صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل لڑکیاں کہتی ہیں
کہ میں میری لائف اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ آج کل کی یہ نئی جنریشن اور یہ آدھونک دور میں ہماری بیٹیوں میں یہ سوال، ان کے ذہنوں میں یہ سوال مائنڈ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ بھائی لائف میری، تو اس پر حکومت کسی اور کی کیوں؟ میری لائف ہے تو میں جیوں گی نا اپنے اعتبار سے۔ یاد رکھیں، مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ ہم آزاد ضرور پیدا کیے گئے، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کے دائرے میں پیدا کیے گئے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اس بات کو ہماری بیٹیاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں طرز زندگی عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں، شریک حیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، قوانین ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، یہ ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اسی میں ہمارے لیے سیکورٹی بھی ہے، 100% حفاظت بھی۔ والدین ہماری زندگی میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے ہمیں ہماری پرورش کی، ہمارا اچھا نام رکھا۔ ہم جب پیدا ہوئے، ہماری بیٹیوں جب ہم پیدا ہوئے تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے خوش ہو کر ہمارا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اور اچھے سے اپنی شان اور عزت و عظمت سمجھ کر کے انہوں نے ہمیں جینے کا پورا حق دیا۔ اور ہر ماں باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو کر عزت اور شان اور شوکت کی زندگی گزارے، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سوال میں اور اس ذہنیت میں اور اس طرح کے خیالات رکھنے والی جو ہماری بیٹیاں ہیں کہ میری لائف اور میری زندگی اور میں کسی اور کی کیوں سنوں، کیوں مانوں، یہ خیر کی بات نہیں ہے، یہ شر اور فتنے کی بات ہے۔ جو بیٹیاں ایسا سوچتی ہیں یا کر گزرتی ہیں، نادانی کی وجہ سے کوئی اقدام کر لیتی ہیں، تو پوری زندگی ذلت، تباہی، رسوائی اور پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں، پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتی۔ جو بچیاں خاص طور سے ہماری اپنے ماں باپ کی تابعدار اور فرمانبردار ہوتی ہیں، ماں باپ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، دنیا میں آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، تجربے میں یہ بات آ چکی ہے اور آئے دن آتی ہے، وہ بچیاں بڑی بامراد، بامقصد زندگی گزارتی ہیں، عزت اور شرف کے ساتھ سر اونچا کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ بہرحال تو یہ اس طرح کے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہم اپنی منزل سے اپنی زندگی گزاریں گے، یہ دانش ورانہ اور عقل مندانہ فکر یا سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان دہ سوچ ہے۔ ہمیں ان سوچوں کو بدلنے چاہیے، اور ہر بیٹی اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اپنے ماں باپ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے حکموں کی تابعداری کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، یہی اصل زندگی ہے۔ انشاءاللہ جب ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں ان باتوں پر عمل کریں گی تو زندگی نکھرے گی، دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنیں گی، اللہ بھی راضی ہوگا، سماج اور معاشرے میں بھی ہماری ان بیٹیوں کی عزتیں بڑھیں گی، اور وہ خود بھی راحت اور سکون کی زندگی گزار سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔